بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن بھائی بیٹے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے پاکستان میں زمین سونا اگلنے لگی۔ پاکستان میں قدرتی وسائل کا بہت بڑا خزانہ نکل آیا۔ اب اس سے کون فائدہ اٹھائے گا، کون اسے لوٹے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا تجربہ ضرور شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پاکستان کی سرزمین ایک بار پھر دنیا کی نظر کا مرکز بن چکی ہے، اور اس بات وجہ یہ ہے کہ جہاں سے برآمد ہونے والے قیمتی معدنی خزانے جیسا کہ سونا، چاندی، تانبا، لیجیم، جواہرات اور دیگر قیمتی دھاتیں اب آہستہ آہستہ زمین سے باہر آ رہے ہیں، جس سے عالمی طاقتیں خاص طور پر امریکہ پاکستان کے قدرتی وسائل پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے چاروں صوبے قدرتی دولت سے مالا مال ہیں، مگر بلوچستان اس دور میں سب سے آگے ہے۔ چاگی کا علاقہ ایک طویل عرصے سے خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا، اب وہ عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستانیوں سمجھ تو گئے ہوگے، یہاں واقعی جو ہے ریکارڈ جو طویل عرصے سے سویا ہوا دیو وہ کہا جاتا ہے، اب وہ علاقہ جو ہے، یہی علاقہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، دوبارہ سے سرگرمیوں سے بچ چکا ہے، لیکن یہاں زمین کے نیچے قیمتی تانبا اور سونا موجود ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ 2028 تک اس مقام سے باقاعدہ پیداوار کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ ریکارڈوں کے ساتھ ساتھ سینڈر کے علاقے میں بھی 1973 میں معدنی ذخائر دریافت کیے گئے تھے، اور یہ وہ پہلا موقع تھا جب پاکستان نے دھاتوں کی بہت بڑی مائننگ کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت ایک چینی کمپنی جہاں کام کر رہی تھی، اور اندازے کے مطابق جہاں سینکڑوں ملین ٹن خام مال موجود تھا، اور بلوچستان صرف تانبا یا سونا ہی نہیں بلکہ درجنوں دیگر دھاتوں اور قیمتی ایلیمنٹ کا گھر بھی ہے۔ صدیوں سے ایک خاص معدن یہاں نکالی جا رہی ہے جو سٹین لیس اسٹیل کی تجاری میں استعمال ہوتی ہے، اور خوشدار کے مقام پر نیم قیمتی دھاتوں اور ریئر ارتھ منرل کی موجودگی بھی سامنے آئی ہے، جنہیں دنیا میں اسٹریٹجک اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح ضلع لسبیلا کی بات کریں تو ضلع لسبیلا میں ایسی بھاری معدنیات پائی گئی ہیں جو تیل اور گیس کی تلاش میں استعمال ہوتی ہیں، اور نصیر آباد کے مقام پر سیسے اور زنک کی کان بھی موجود ہے، اور یہی دھاتیں یہاں سے نکالی جا رہی ہیں۔ پاکستانیوں اور کوئلے کے خاص ذخائر بھی طویل عرصے سے بلوچستان کی انڈسٹریز اور ریلوے کے لیے ایندھن فراہم کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب آتے ہیں سادہ لوگ جو ہمارے خیبر پختونخوا میں ہیں، ان کی بات کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی زمین جو اب معدنی دولت کے میں کسی سے کم نہیں ہے، یہاں گیس اور قیمتی دھاتوں کے کئی ذخائر موجود ہیں، جبکہ پہاڑی علاقوں میں پوشیدہ جواہرات نے انٹرنیشنل ماہرین کو بھی حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ سوات کے زمرد جیمز اسٹون دنیا میں ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ پاکستانیوں ہنزا میں یاقوت، مرجان کے کٹلنگ میں گلابی ٹوپاز، پنک ٹوپاز، اور چترال میں ایکوا مرین، اور کوہستان میں سبز پیراڈوٹ، اور نیلم وادی میں نیلم پتھر جیسے جواہرات۔ اب اس کو یہاں پر ایکسپلور کر دیا گیا ہے، دریافت کیا گیا ہے۔ یہاں صرف جواہرات نہیں ہیں بلکہ وزیرستان میں کرومائٹ، ہزارہ میں فاسفیٹ، اور چترال میں سوپ سٹون، اور مالا کنڈ ہری پور میں آئرن جیسے اہم معدنیات بھی موجود ہیں۔ KPK کی بات کر رہا ہوں۔ بعض علاقوں میں سونے کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں، جس پر مزید سرچ جاری ہے۔ اب ہم بات کریں گے کوہاٹ کی۔ کوہاٹ میں تیل اور گیس کی دریافت نے مقامی سرگرمیوں کو نئی زندگی بخشی ہے۔ خیبر پختونخوا کا ماربل دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ سوات کا سفید ماربل اور مکھمند کا زیادہ وائٹ قیمتی تعمیراتی پتھر شمار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جن کی کٹنگ اور پالشنگ سے ہزاروں افراد کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ اور اب ہم سندھ کی بات کریں گے تو سندھ کے زرعی علاقے بھی معدنی خزانے اپنے اندر چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تھر کے علاقے میں دنیا کے چند کوئلے کے ذخائر موجود ہیں، جن سے توانائی کے متعدد منصوبے چل رہے ہیں۔ دراور
دراور میں دنیا کا بڑا 7واں لگنائٹ کوئلہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ سندھ میں چونا، پتھر، نمک اور تعمیراتی پتھر بھی نکالے جا رہے ہیں۔ نگر پارکر کی بات کریں تو نگر پارکر کے پہاڑی علاقے سفید اور گلابی پتھروں سے مالا مال ہیں۔ سندھ میں بھی تیل اور گیس کی پروڈکشن جاری ہے جو ملکی معیشت کا ایک اہم ستون بن چکی ہے، اور پنجاب کی زمین بھی قدرت کے انعامات سے خالی نہیں ہے، جہاں نمک کے قدیمی ذخائر موجود ہیں، جبکہ چنوٹ کے علاقے میں لوہا اور سونا بھی موجود ہے، اور یہ علاقہ صنعتی ترقی کے نئے دور کا آغاز کر سکتا ہے، جہاں چونا، پتھر اور فاسفیٹ بھی تعمیراتی اور زرعی شعبے میں استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ سب قدرتی ذخائر اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان صرف زرعی یا صنعتی بنیادوں پر نہیں بلکہ زمین کے اندر چھپے قیمتی دولت کے بل بوتے پر ہوتے ہوئے یہ دنیا میں نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان وسائل کو درست طریقہ کار کے تحت خودارا استعمال کیا جائے۔ ہم ایسی قوم ہیں کہ خزانے کے اوپر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں، پھر بھی بھیک مانگ رہے ہیں، کچکول اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ایسے حکمران نصیب فرمائے جو اس خزانوں کو صحیح موروں میں نکال کر پالش کر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیاں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ابھی تک اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔